اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔ آج سے صحیح مسلم کی کتاب الفتن کا تجزیاتی مطالعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں جو عنوان رکھا ہے کتاب الفتن کا، وہ مکمل عنوان ہے کتاب الفتن و اشراط الساعہ، یعنی فتنوں اور علامات قیامت کی کتاب۔ صحیح البخاری کی کتاب الفتن میں ہم نے لفظ فتنہ پر مختصر توضیحی گفتگو کی تھی۔ آج بھی کچھ لفظ فتنہ کے حوالے سے پہلے توضیحی گفتگو کی جاتی ہے۔ لفظ فتن فتنتن کی جمع ہے، اور فتنتن کے بنیادی اس کا معنی تو ہے آزمائش، لیکن بعد میں یہ کئی معانی میں استعمال ہونے لگا۔ خود قرآن مجید میں فتنہ، آزمائش، خرابی، عذاب اور کئی دیگر معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ الممتحنہ میں یہ ہے کہ اے ہمارے رب، جس کا ترجمہ ہے آیت کا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تو یہاں یہ ہے کہ کسی چیز پر اترانا، فخر کرنا، یہ بھی فتنہ کے معنی، فتنہ کا یہ معنی بھی آتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے سن لو وہ فتنہ میں پڑ چکے ہیں۔ تو یہاں فتنہ کا معنی گناہ اور معصیت ہے۔ ایسے ہی سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا ذوقوا فتنتکم، اب اپنے عذاب کو چکھو۔ تو یہاں فتنہ کا لفظ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ البقرہ میں والفتنۃ اشد من القتل، یہ حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا، جس کا ترجمہ ہے اور کفر قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہاں فتنہ کا معنی کفر ہوا۔ تو قرآن مجید میں، احادیث میں لفظ فتنہ کے کئی معانی ہیں، لیکن بنیادی معنی جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا وہ ہے آزمائش، امتحان۔ تو چونکہ اس کتاب میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امت پہ آنے والے اور اس کائنات میں رونما ہونے والے مختلف امتحانات اور مختلف آزمائشیں اور مختلف ایسے امور کہ جو امت کے لیے ایک امتحان، ایک مصیبت اور ایک آزمائش سے کم نہیں ہوں گے، تو ایسی حدیثیں جمع کی ہیں، اس لیے کتاب کا نام کتاب الفتن رکھا۔ اور اشراط سے مراد علامات ہیں، یعنی قیامت کی علامات۔ قیامت کی کچھ علامات تو ایسی ہیں جنہیں چھوٹی علامات کہا جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری سامنے آ چکی ہیں۔ اور دوسری علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامات ہیں، جو قرب قیامت کے قریب رونما ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو فتنوں سے آگاہی حاصل ہو۔ اس لیے ہم نے
اس دور کا چونکہ تقاضا بھی ہے تو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے صحیح البخاری کی کتاب الفتن سامعین و ناظرین کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کیا، احادیث پڑھیں، ان کا ترجمہ پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مختصر شرح و تشریح اور توضیح کر کے ان احادیث کی تفہیم کی۔ آج سے صحیح مسلم کی کتاب الفتن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو امام مسلم پہلی حدیث جو لائے ہیں کتاب الفتن میں وہ حضرت زینب بنت جاش کی روایت ہے، اور وہ امام بخاری نے بھی چونکہ اس کی تخریج کی ہے تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو آپ یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ کلمات ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، یعنی اتنی کھل گئی ہے، ایک مقدار بتائی اور اس مقدار کا تعین جو ہے وہ آگے خود آ جائے گا، اور یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تمام روایات بیان کرنے کے بعد پھر ایک تجزیاتی مطالعہ اس کا پیش کریں گے الگ ایک نشست میں، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ احادیث میں یاجوج، قرآن میں یاجوج ماجوج کا کیا ذکر ہوا ہے، احادیث میں کیا کیا ان کی علامات بیان ہوئی ہیں، اور محدثین، مفسرین اور اہل علم اور جدید اہل دانش کا یاجوج ماجوج کے حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم الگ سے بیان کریں گے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے 10 کا عدد باندھا، اس میں ہے 10 کا عدد، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں صالحین موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب خبیثوں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی جو بدکار اور معصیت میں پڑ جانے والے لوگ۔ اگلی حدیث جو ہے امام بخاری نے ایک اور سند سے بیان کی ہے، یہی حدیث ہے مگر اس کو ایک اور سند سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المومنین زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے نکلے، اس وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یہ روایت بھی صحیح البخاری میں گزری۔ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے، یعنی وہ شر قریب آ پہنچا ہے۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی مراد مقدار ہے، کھل گئی ہے، آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا، حلقہ بنا کر اس طرح دکھایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں صالحین نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبیثوں کی کثرت ہو جائے گی۔ مزید اس روایت کی اور سند بھی امام مسلم نے بیان کی۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری میں بھی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، اس سے بھی مراد مقدار ہے اتنی سے۔ وہیب نے اپنی انگلی سے 90 کا عقد بنا کر دکھلایا، اوپر 10 کا عدد ہے اور یہاں 90 کا جو ہے وہ عدد ہے۔ الفاظ یہاں ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، اور یہ مثل هذه میں آپ نے اس وقت عقد بنایا۔ وعقد وہیب بیدہ 90۔ اگلی روایت حضرت حارث بن
ابی ربیہ اور عبداللہ بن صفوان اور عبداللہ بن قتیبہ کہتے ہیں، قتیبہ بن سعید سے ہے کہ یہ کبتیہ، حضرت عبداللہ بن کبتیہ، یہ کبتی ان کی جو ہے وہ نسبت قبیلہ، کہتے ہیں کہ میں بھی تھا تو ہم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کی کہ جو میرے ساتھ تھے، یعنی عبداللہ بن کبتیہ اور حارث بن ربیہ اور عبداللہ بن صفوان، تو ان میں سے عبداللہ بن کبتیہ کہتے ہیں کہ ربیہ، حارث بن ابی ربیہ اور عبداللہ بن صفوان، ان دونوں نے آپ سے یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو ام المومنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لشکر ہموار زمین میں پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، جو اس لشکر میں زبردستی بھیجا گیا ہو اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس کو بھی دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ ابو جعفر نے کہا کہ وہ مدینہ کا میدان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فتنہ میں بظاہر چونکہ وہ فتنہ میں شامل ہے تو وہ اس طرح تو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لیکن چونکہ نیت کے اعتبار سے وہ اس فتنہ میں یا اس لشکر میں شامل نہیں، تو انما الاعمال بالنیات جو مشہور حدیث ہے اس کے مطابق اعمال کا جو دار و مدار ہے، یعنی اعمال کی جزا اور اس کے ثواب ملنے کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ الفاظ مبارکہ ہیں وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ۔ آگے امام مسلم نے اس حدیث کو ایک اور اس کی سند بھی ذکر کی ہے، اور اس میں کہا کہ ام المومنین نے تو زمین کا ایک میدان کہا، یعنی مدینہ کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا، اور ابو جعفر نے کہا کہ بخدا یعنی خدا کی قسم وہ مدینہ منورہ کا میدان ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو جعفر کے علم میں ہوگا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں جگہ کا چونکہ یا تو یاد نہیں رہا ہوگا یا علم نہیں ہوگا، تو اس لیے انہوں نے زمین کا ایک میدان کہہ دیا۔ تو اس طرح تطبیق دونوں اقوال میں ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت سے لڑنے کے ارادہ سے یعنی کعبہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا، حتیٰ کہ جب وہ زمین کے ایک میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے درمیانی حصہ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور پہلے حصہ والے آخری حصہ والے کو پکاریں گے، پھر ان کو بھی دھسا دیا جائے گا، پھر صرف وہ شخص باقی رہ جائے گا جو بھاگ کر ان کی اطلاع دے گا۔ ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حضرت ام المومنین حفصہ پر جھوٹ نہیں باندھا، یعنی تم سچ بول رہے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ام المومنین حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، یعنی یہ بات تو سچ ہے، اور ام المومنین حضرت حفصہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتی ہیں؟ تو بالکل یہ درست بات ہے۔ اگلی روایت حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم اس بیت یعنی کعبہ میں پناہ لے گی، ان کے ساتھ لشکر ہوگا، عددی قوت ہوگی، یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے، یعنی بہت زیادہ لوگ نہ ہوں گے، اور نہ ہی ساز و سامان ہوگا، ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ زمین کے ایک میدان میں پہنچیں گے، اور یہاں جو ہے اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوئی ہیں، ایک میدان، زمین کا ایک میدان، تو یہاں مدینہ منورہ کا نام نہیں لیا۔ جب وہ زمین کے ایک میدان میں پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف کہتے ہیں کہ ان دنوں اہل شام کا لشکر
مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا، عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ بخدا یہ وہ لشکر نہیں ہے۔ زید نے کہا کہ مجھے حضرت ام المومنین سے یہ حدیث یوسف کی روایت کی طرح پہنچی ہے اور اس میں عبداللہ بن صفوان کے بیان کی ہوئی لشکر کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ روایت بظاہر تو ایک ہی چلی آ رہی ہے، لیکن بعض اوقات جب راوی بیان کرتا ہے تو اسے بیان کرتے وقت کچھ باتیں رہ جاتی ہیں اور کچھ باتیں وہ بیان کر دیتا ہے، اور جو کچھ باتیں اس سے رہ جاتی ہیں دوسرا ایک راوی یہی روایت بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جو اس پہلے راوی سے باتیں رہ جاتی ہیں وہ اپنے انداز سے بیان کرتا ہے تو اس میں وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو پھر یہاں فن تطبیق حدیث کام آتا ہے، احادیث کو آپس میں تطبیق دی جاتی ہے، مطابقت پیدا کی جاتی ہے، اور تمام اس طرح کی ملتی جلتی روایات کو سامنے رکھ کے پھر ایک مفہوم نکالا جاتا ہے، ایک نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق کوئی حکم۔ یہ کام محدثین، شیوخ الحدیث اور علماء اور اہل فتویٰ کا ہے، عام لوگوں کا نہیں، کہ وہ چونکہ عام لوگ اردو ترجمے حدیث کے از خود پڑھتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں اپنے ہاتھ پیر ہلائے، یعنی اپنے ہاتھ پیر ہلائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نیند میں وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی عجیب آپ کے جسم کی حرکت ہوئی، تو وہ ایسی حرکت ہوئی کہ پہلے آپ اس طرح نہیں فرماتے تھے، تو ظاہر ہے تعجب ہونا تھا، تو اسی تعجب کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تعجب ہے میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک شخص کو پکڑنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں گے، جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اس شخص نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی اور لوگ اسے قتل کرنے کے لیے ادھر آئیں گے، تو حتیٰ کہ جب وہ میدان میں پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ راستہ میں تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان میں با اختیار، مجبور اور مسافر بھی ہوں گے، وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، کہ جب انہیں دھسا دیا جائے گا تو وہاں تو اور لوگ بھی موجود ہوں گے جن کا تعلق اس لشکر کے ساتھ ہوگا ہی نہیں، آلریڈی وہ وہاں موجود ہوں گے یا بعد میں آئیں گے کسی اپنے کام کے لیے، تو اس وقت وہ جتنے بھی مجبور مسافر سارے وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کو الگ الگ اٹھائے گا۔ تو اس میں الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ والمجبور وابن السبیل یہلکون مہلکم واحدم ویصبرون مصادر شتیٰ یبعثہم اللہ علی نیاتہم، یہ الفاظ مبارک ہیں، شتیٰ کا مطلب مختلف۔ اگلی روایت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے بعض قلعوں پر چڑھے، وہ پرانے قلعے جو تھے، پھر فرمایا کہ کیا یا اس قلعوں سے مراد جو ہے وہ ٹیلے بھی ہو سکتے ہیں، چڑھے، پھر فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی روایت ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بعد جتنے بھی فتنے برپا ہو چکے ہیں اور ہونے ہیں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آج اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ آج ویڈیو کا دور ہے، تو جیسے انسان ایک ویڈیو دیکھتا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا، اور جتنے فتنے اس کے آپ کے اس فرمان کے بعد جتنے بھی فتنے برپا ہوئے اب تک اور جتنے قیامت تک ہو گئے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ساتھ تشبیہ بارش کے قطروں کے ساتھ دی کہ ایسے تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، میں اس طرح فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو تمہارے گھروں سے مراد یہ تھا کہ کچھ تو اس دور کے فتنوں کی طرف بھی اشارہ تھا، لیکن تمہارے گھروں یعنی تمہارے گھروں، پھر تمہاری اولاد، پھر تمہاری اولاد، آگے چلتے چلتے یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، جہاں کہیں بھی ہو تمہارے گھروں میں وہ گرتے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیش گوئی ہے، اور ایسا آپ کا علم خداداد اس سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس سے مشاہدہ آپ کا ثابت ہوتا ہے، جسے انگریزی میں واچ کرنا کہتے ہیں، کہ آپ اس وقت جو ہے جتنے فتنے اب تک 2019 تک برپا ہو چکے ہیں اور جتنے قیامت تک ہوں گے سب کو واچ کر رہے تھے، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حل ترون ما ارا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ میں اس طرح فتنوں کو تمہارے گھروں میں داخل ہوتا اور گرتا دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے
گرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے حضور کا مشاہدہ اور حضور کی واچنگ کا آپ اندازہ لگائیں۔ جتنے فتنے اب 2019 تک برپا ہو چکے ہیں وہ سارے اس سے مراد ہیں، اور جتنے قیامت تک برپا ہوں گے ان سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق و مصدوق نے خبر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی روایت کو امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو ان فتنوں کو دیکھے گا وہ فتنے اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کو دیکھ لیں گے مراد یعنی اس کو ہلاک کر دیں گے، اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کر لے۔ تو یہ حدیث بھی، جتنے بھی فتنے ہیں، یہ بھی ایک جامع حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی گزری ہے کہ جتنے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے بعد سے لے کر 2019 تک، آج جو ہے وہ 31 اگست 2019 ہے، تو آج تک جتنے فتنے برپا ہو چکے ہیں وہ بھی سارے اس روایت میں آ گئے، اور جتنے اس کے بعد برپا ہوں گے اور جتنے قرب قیامت میں برپا ہوں گے، یعنی قیامت تک کے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا۔ اس روایت سے جہاں فتنوں کے حوالے سے آپ کی پیش گوئی ثابت ہوئی، وہاں آپ کے علم کی وسعت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، اسے واچ کر رہے ہیں۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی، ساعی سے مراد یہاں چلنے والا، من تشرف لہا تستشرف ہو ومن وجد فیہا ملجعن فلیعوذ بہ، کہ جو کوئی پناہ گاہ کوئی حاصل کر لے، اسے مل جائے تو اس طرف وہ ضرور جائے۔ تو یہاں سے یہ اسی لیے اس حدیث کے مطابق ہم یہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو فتنوں سے آگاہ ہو جائے، جسے پتہ چل جائے کہ یہ فتنہ ہے، تو وہ فتنوں سے آگاہی کے بعد وہاں چلا جائے، وہاں پناہ حاصل کرے جہاں ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ آج کل بھی بہت فتنے پھیل گئے ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں، اور یہ جب سے یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا، انٹرنیٹ کا دور آیا ہے، موبائل کا دور آیا ہے، یہ لیپ ٹاپ کا زمانہ آیا ہے، تو فتنے بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، اور اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اس طرح معاشرے میں لاگو نہیں کیا جا رہا، اور جن کا یہ کام ہے وہ اس طرح اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر رہے، اور اسلام کا معاشرتی جو نظام ہے اس کی دھجیاں آئے دن جو ہے وہ بکھیری جا رہی ہیں، اور جو معاشرتی نظام اسلام نے دیا ہے اس کو پیچھے روز بروز پیچھے دھکیلنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے۔ خود مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں، غیر مسلموں نے تو اسلام کا معاشرتی نظام انہیں تو وہ بھاتا ہی نہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہی روایت امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان کی ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس کی وہ نماز فوت ہو جائے گی گویا اس کے اہل اور مال سارے کے سارے لٹ گئے۔ اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ من الصلاۃ صلاۃ من فاتت ہو فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ فتنے ہوں گے ان میں سونے والا بیدار سے بہتر ہوگا۔ یہاں کچھ الفاظ اور طرح کا آگے، سونے والا جو ہے وہ بیدار سے بہتر ہوگا، اور بیدار کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس جس شخص کو ان فتنوں سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کر لے۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنۃ النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الساعی، ساعی سے مراد دوڑنے والا، فمن وجد ملجعا او معاذا فلیستعذ۔ اوپر والی روایت میں
ملجان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی بھی پناہ گاہ ہے، اور اس میں ملجان کے ساتھ معاذن کا معنی بھی آیا ہے، تو معاذ کا مطلب بھی جائے پناہ ہے۔ فل یستعذ یعنی وہ پناہ حاصل کرے۔ اگلی روایت عثمان بن شحام بیان کرتے ہیں کہ میں اور فرقد سبخی اس کا ایک تلفظ سبخی ہے، سبخی یا میں تشدید ہے، سبخی مسلم بن ابی بکرہ سے ملنے ان کی زمین پر گئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے والد سے فتنوں کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے حضرت ابو بکرہ سے سنا، وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب فتنے ہوں گے، سنو پھر فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، سنو جب یہ فتنے واقع ہوں تو جس شخص کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ لاحق ہو جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ساتھ لاحق ہو جائے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جس شخص کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار کو پتھر سے کند کر دے، پھر اگر وہ نجات حاصل کر سکتا ہو تو نجات حاصل کرے ان فتنوں سے۔ اے اللہ، اس کے بعد فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ یہ بتلائیے اگر مجھے جبراً کسی ایک صف یا کسی ایک جماعت میں داخل کر دیا جائے، یعنی خواہ مخواہ میں نہیں داخل ہونا چاہتا، وہ شامل کر لیا جائے، پھر مجھے ایک شخص تلوار سے مار دے یا مجھے کوئی تیر آ کر لگے جس سے میں قتل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا وہ شخص اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں قال یبوء با یبوء لوٹنا واپس آنا، یبوء بے اسم ہی اپنے گناہ و اسم کا اور تیرے گناہ سے لوٹے گا، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور وہ جہنمی ہوگا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 2 سندیں اور بھی ذکر کی ہیں، اور دوسری سند سے جو ہے وہ یہاں تک روایت ہے کہ اگر وہ نجات کی استطاعت رکھے، اس کے ماں بعد جو اوپر حدیث میں بیان ہو وہ حدیث یہاں بیان نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے جس دوسری سند کا ذکر کر رہے ہیں اس کے راوی کو یہ بعد والی بات معلوم نہیں ہوگی۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور میں اس شخص، یہاں اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، ان کی مدد کا ارادہ رکھتا تھا، تو میری حضرت ابو بکرہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے احنف تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد کی مدد کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ مراد حضرت علی۔ حضرت ابو بکرہ نے مجھ سے کہا اے احنف واپس جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اسی طرح حکم ہے؟ یہ تو قاتل ہے، مگر مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے بھی اپنے حریف کے قتل کا ارادہ کیا تھا، یعنی نیت کی تھی۔ الفاظ مبارکہ یہاں یہ ہیں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، قال فقلت وقیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قال انہ قد اراد قتل صاحبہ۔ تو یہ روایات جو اگلی روایات ہیں، پہلی تو روایات فتنوں کے حوالے سے، عمومی فتنوں کے حوالے سے تھیں، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئیں ان کے حوالے سے یہ پہلی روایت آئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس حدیث سے دوبارہ مطالعہ کا آغاز کریں گے، اور ضمناً ہم شروع میں حضرت علی کی جنگیں، صحیح بخاری میں ہم نے ان کی تفصیل اتنی نہیں بیان کی، روایات تو ہم نے بیان کر دیں جو صحیح بخاری میں تھیں، لیکن حضرت علی کی جنگیں کیا تھیں اور ان کی تفصیل کیا تھی وہ ہم نے اٹھا رکھی تھی، وہ انشاءاللہ ہم اس موقع پر بیان کریں گے۔ البتہ ہم نے یہ بات اس نشست میں بھی کہی تھی، اور صحیح بخاری کی نشست میں بھی، اس مطالعہ کی نشست میں بھی، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان جنگوں میں حق پر حضرت علی ہی تھے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اسی پر آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔